السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں ایک نیا ناول لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، خواب عشقم۔ رائٹر نیم وہیبہ فاطمہ۔ ایپیسوڈ 1۔ فون رنگ ہوا۔ اپنے شاندار آفس میں بیٹھے فون پر جگمگاتے نمبر کو دیکھ کر یشم شاہ افندی نے برا سا منہ بنایا۔ فون مسلسل رنگ ہوا تو مجبوراً یشم نے فون یس کر کے کان کو لگایا۔ السلام علیکم انداز لٹھا مار قسم کا تھا۔ وعلیکم السلام۔ برخودار کیا بات ہے، بھول گئے؟ پر یہ تو نہیں بھولے کہ تمہاری جڑیں کہاں کی ہیں؟ فون میں سے شبیر شاہ افندی کی بھاری روبدار آواز گونجی۔ اس نے بیزاری سے 1000 دفعہ کی سنی بات دوبارہ سنی، لمبا سانس سینے سے خارج کر کے گویا ہوا، مجھے یاد ہے دادا جی۔ تو میرے جگر واپس آ جاؤ نا، انہوں نے تقریباً لجاجت سے کہا۔ آپ میرا فیصلہ جانتے ہیں دادا جی۔ پھر اس ضد کا مطلب؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہوا۔ ایک دن آئے گا برخودار جب تم اپنے اصل کی طرف لوٹو گے۔ خون ہو تو ہمارا، ہمیں زبردستی کرنے پر مجبور مت کرو۔ میں اپنی طاقت سے نہیں، محبت سے واپس لانا چاہتا ہوں تمہیں یار۔ جو جلایا لہجہ اپنی طاقت کے نشے میں چور جتاتی آواز میں بولے، مجھے ابھی کچھ اور وقت چاہیے دادا جی پلیز۔ یشم نے جان چھڑائی۔ صحیح سوچو، جلد سوچو، میں کچھ دن کے بعد دوبارہ فون کروں گا۔ انہوں نے اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس نے فون ٹیبل پر پٹکا اور چیئر کی سیٹ سے سر ٹکا کر ماضی کی تلخ یادوں میں کھو گیا۔ مری کے ایک سبزدار علاقے میں اس کا آبائی گاؤں تھا، جس میں اس کے دادا شبیر شاہ افندی وہاں کے گاڈ فادر تھے۔ مطلب دولت ان کے گھر کی باندھی تھی۔ آس پاس کے تقریباً 100 گاؤں ان کی زیر سایہ تھے۔ بے حد مغرور، انا پرست، کسی حد تک جابر اور بے حس بھی تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک یشم کے والد ذیشان شاہ افندی اور اس کے چاچا عفان شاہ افندی۔ چاچا کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، جبکہ یشم خود 4 بھائی اور ایک بہن تھی۔ پہلے 4 بھائی، چوتھا یشم جبکہ بہن سب سے چھوٹی تھی۔ اس کے خاندان میں عجب داکنوسی اور بے ہودہ رواج تھا کہ دولت بہی نہ جائے۔ اس کے لیے خاندان کی لڑکیوں کی شادیاں خاندان سے باہر ہرگز کسی صورت نہیں کی جاتی تھیں۔ خود دادا جی کی بہن اماں فرزانہ جوڑ نہ ہونے کے سبب گھر بیٹھی ہی بوڑھی ہو گئی تھی، جبکہ اس کی 2 پھوپھیاں، وہ جب بھی سوچتا اذیت کی انتہا پر پہنچ جاتا کہ کم عمر ہونے کی وجہ سے وہ انہیں بچا نہیں سکا۔ وہ تو پہلے ہی خاندان کے رسموں سے بھاگی تھی۔ پھر جب بڑی پھوپھو سارہ کا رشتہ اس سے 15 سال چھوٹے کزن سے کیا گیا تو بغاوت نے سر اٹھایا اور سارہ نے کھلم کھلا رشتے سے انکار کر دیا۔ پھر کیا تھا؟ وسیع و عریض رقبے پر منوی حویلی کے باغ میں بنے کنویں میں سارہ کی لاش ملی۔ بہانہ یہ گڑھا گیا کہ سارہ کو نیند میں چلنے کی عادت تھی۔ نیند میں وہ کنویں میں گر گئی۔ وہ بڑی حویلی اماں فرزانہ اور سارہ کی جوانی نگل گئی تھی۔ اسی پر بس نہیں ہوا۔ چھوٹی پھوپھو ثانیہ کا خاندان کے باہر پسندیدگی کا اظہار کی قیامت ثابت ہوا تھا۔ جب ثانیہ کی لاش کنویں سے برآمد ہوئی تو دبی دبی چیو گوئیاں ضرور ہوئی کہ شاہ افندی کی حویلی کی بیٹیوں کو اتنا بڑا کنواں آخر نظر کیوں نہیں آتا، لیکن کسی میں کھل کر اظہار کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ 3 زندگیوں کی بربادی نے حویلی پر اپنا کالا سایہ پھیلا دیا۔ رات کو اکثر حویلی میں دبی دبی سسکیاں سنائی دیتی تھیں۔ کئی معصوموں کی بددعائیں اور اپنے کیے گئے گناہ افندی حویلی کو جکڑے ہوئے تھے۔ اسی لیے یشم کے 3 بڑے بھائی شادی شدہ تھے، لیکن بدقسمتی سے تینوں بے اولاد تھے۔ 1000 حکیم، ڈاکٹروں، ٹوٹکے آزمائے گئے تھے، لیکن بددعاؤں کے کالے سائے اس حویلی کی نسل کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے تھے۔ اب دادا جی کی آخری امید یشم سے تھی، جو بے حد لاڈلا، ضدی، اپنے منوانے والا، گسیل اور ہر دھرم تھا۔ یہ ساری خصوصیات تو اسے دادا جی سے ملی تھی۔ باغی تو وہ بھی ہو گیا تھا اپنے بے ہودہ رسم و رواج سے۔ اس لیے وہ پورے خاندان کی مخالفت مول لیتا ہوا راولپنڈی اپنے نانا نانی کے پاس چلا آیا تھا۔
ذیشان کے خاندان سے باہر پسند کی شادی ہوئی تھی۔ کتنا کھلا تضاد تھا خاندان کے رسم و رواجوں میں۔ وہ اکثر تلخی سے مسکرا دیا کرتا۔ اس کے نانا رحیم ملا بہت روشن خیال، بہت پڑھے لکھے، حساس، نرم دل اور مہربان انسان تھے۔ دولت کے ریل پیل تو ان کے پاس بھی تھے کیونکہ وہ پنڈی کے ایک بااثر سیاسی لیڈر تھے، اس لیے ذیشان اور اس کی ماما نور بیگم کے رشتے سے کسی اعتراض نہیں ہوا۔ گرینی سرورت بھی بہت پڑھی لکھی اور مہربان شخصیت کے مالک ڈاکٹر تھی۔ پورے خاندان کی ناراضگی اور مخالفت کے باوجود وہ چھوٹی بہن شیزا کو بھی اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا، کیونکہ اب وہ اپنی بہن کو اپنے خاندان کے دقیانوسی روایت کی بینٹ نہیں چڑھانے دینا چاہتا تھا۔ وہ تو اپنی ماما نور بیگم کو بھی لے آتا، لیکن یہ بات سنتے ہی ذیشان حد سے اکڑ گئے اور روایتی بیویوں کی طرح نور بیگم نے حویلی سے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے غصے اور ضد سے تو سبھی ڈرتے تھے، حتیٰ کہ دادا بھی اس کے غصے سے خائف تھے، اس لیے اس کو کوئی روک نہ سکا اور وہ اس زنان سے اپنی بہن کو نکال لایا۔ یہاں وہ میڈیکل میں پڑھ رہی تھی، جبکہ خود اس نے MBA کر کے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا۔ اس کی محنت اور دادا جی کے چیلنج کرنے کی ضد اور جنون میں اس نے اتنی محنت کی تھی کہ اب پورے پاکستان میں اس کے ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کی چین تھی جو کامیابی سے چل رہی تھی۔ اس کے علاوہ 3-4 شاپنگ مالز بھی تھے جو اسی کے نام پہ چل رہے تھے۔ یوسف شاہ افندی اس چند لوگوں میں سے تھا جو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ انٹرکام کے رنگ سن کر وہ ماضی کی تلخ یادوں سے باہر آیا۔ یس، فون اٹھا کر تھکے سے لہجے میں بولا، سر، مسٹر زیان علی رضا اور بلال ملنے آئے ہیں آپ سے، سیکریٹری نے اطلاع دی۔ ہاں، فوراً بھیجو انہیں اندر۔ وہ سیدھا ہوا تو چاروں مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ گرم جوشی سے انہیں گلے ملنے کے بعد انہیں ایک طرف صوفے پر بٹھایا، انٹرکام پر کافی لانے کو کہا اور چاروں ایک جان اور 5 قلب تھے۔ کالج کے وقت سے ہی دوستی خون کے رنگ کی طرح گہری تھی۔ اور بھائی میاں راجے کیسا چل رہا ہے؟ زیان نے یوسف کو آتے ساتھ ہی چھیڑا۔ ٹھیک ہوں، وہ ادیمہ سا مسکرایا۔ امی نے بھیجا ہے اپنے لاڈلے کو پرسنلی طور پر کارڈ دینے کے لیے۔ زیان نے خوبصورت گولڈن کلر کا شادی کا کارڈ اس کے سامنے کیا۔ یوسف کی فائزہ بیگم کی محبت سے مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تو بینڈ بجنے والا ہے ہمارے جگر کا۔ ایک ماں باپ یوسف کی بات پر چاروں ہنسے۔ کیا کروں یار، امی کے کہنے پر بھجوانا پڑا۔ اس نے شرارت سے ایک آنکھ دبائی۔ گرینڈپا کو میں پرسنلی طور پر دے آیا ہوں کارڈ۔ زیان نے رحیم ملک کی بات کی۔ ان کا تو مشکل ہے شادی میں شامل ہوں، وہ انہیں تاریخوں میں ملک سے باہر اپنے کسی ضروری کام سے جائیں گے، یوسف نے بتایا۔ دولہا میاں یہ ہے، ہم فضول میں ویلے اس کے ساتھ تائی بنے گھوم رہے ہیں، علی نے جل کر کہا۔ سب کے کہہ کے بے ساخت تھے۔ اوکے یار، ہم چلتے ہیں۔ کافی پی کر وہ جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہم سب نے کہیں نہ کہیں کارڈ لے کر جانا، یہاں تو اکٹھے یہ تیرا پیار سا تھوڑا بڑا دیکھنے چلے آئے جو تم ہر وقت سجائے رکھتے ہو، پتہ نہیں کب دل سے مسکرایا کرے گا میرا یار، زیان مصنوعی ناراضگی سے بولا، جبکہ یوسف نے مسکرانے پر اتفاق کیا۔ وہ چاروں چلے گئے تو یوسف آفس میں بنے اپنے اسپیشل کیبن میں آ گیا، جہاں اس کے علاوہ کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کیبن خوبصورتی کی مثال تھا، جہاں چھوٹی سی جگہ پر دنیا کی ہر آسائش موجود تھی، پر وہ خود تشنہ تھا، بے چین، بے سکون۔ 14 سال سے وہ مسافر کی طرح اپنی منزل کی جستجو میں خوار ہوتے بھٹک رہا تھا۔ وہ کیبن میں جا کر ایک سنگل صوفے پر بیٹھا، جہاں ایک خوبصورت کینو پر لیڈ پینسل سے ایک خوبصورت اسکیچ بنایا گیا تھا۔ لیڈ پینسل سے بنایا گیا بے رنگ اسکیچ جس نے اس کی زندگی کے تمام رنگ چرا لیے تھے، مگر اسکیچ میں موجود آنکھوں اور بالوں کا رنگ بھورا تھا اور یاقوتی نازک لبوں کا رنگ گلاب کی مانند سرخ ہے۔ ہیر میری ہیر، یار کب ملو گی مجھے؟
سب کو اپنے اپنے ساتھی مل گئے ہیں، بس ایک مرتبہ سامنے آ جاؤ میرے، پھر میں تمہیں دنیا بلا دوں گا، اتنی محبت کروں گا تم سے کہ تم خود کو بلا دو گی، مجھے اتنا مت تڑپاؤ یار کہ اس تڑپ کے بدلے میں تم سے لوں۔ وہ اس سکیچ کے سامنے بیٹھا باتیں کرتا کوئی جنونی لگ رہا تھا، پھر سائڈ ٹیبل کی دراز سے اپنا ہارمونک نکالا اور اپنی مخصوص دھن بجانے لگا۔ دھن بہت پرسوز تھی اور اس کا پاگل پن شدید۔ دلکش میری شرٹ واپس کرو، سوہن زور سے چلائی اور دل کے پیچھے بھاگی اور تینوں نے لاؤنج میں ادھم مچا دیا۔ مہروش بھی سوہن کا ساتھ دیتی دل کے پیچھے بھاگ رہی تھی، لیکن وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح ہاتھ سے پھسل جاتی۔ سویرا بیگم لاؤنج میں داخل ہوئی تو ان کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے یا ان تینوں کا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے ان تینوں کو ڈانٹتے ہوئے بولا۔ ماما دیکھیں، یہ دلکش میری شرٹ نہیں دے رہی، وہ رونی شکل بنا کر بولی۔ یہ میری ہے، دلکش نے ڈٹائی سے جھوٹ بولا۔ جھوٹ؟ ماما اس کی شرٹ پھٹ گئی تھی، اب یہ میری پر قبضہ جمانے کے چکروں میں ہے، سوہن نے پھر دہائی دی۔ چپ، ایک دم چپ، جب تم تینوں کو پتہ ہے کہ یہ دلکش کی شرٹ خراب ہو گئی ہے تو میں یہ شرٹس تم دونوں کو بھی پہننے نہیں دوں گی۔ تو اس بحث کا مطلب؟ سویرا نے انہیں جھاڑا۔ سوہن کی بڑی بڑی آنکھیں ڈبڈبائیں۔ پر ماما یہ مجھے بہت پسند تھی۔ اس کی باری آنکھیں دیکھ کر ہمیشہ کی طرح سویرا موم کی طرح پگھلی۔ اچھا ادھر آؤ میری گڑیا، تم دونوں بھی۔ وہ تینوں پاس آئی تو انہوں نے بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے بولا، میں اپنی ڈولز کو اس سے بھی زیادہ اچھی شرٹس لے کر دوں گی۔ وہ تینوں بچپن سے بالکل ایک جیسے کپڑے پہنتی تھی، کلر مختلف ہوتے تو وہ ڈیزائنز ایک ہوتے، ڈیزائن مختلف ہوتے تو کلر ایک جیسے ہوتے، پر زیادہ تر وہ ایک جیسے ہی پہنتی تھی۔ حسب معمول وہ تینوں بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے بہل گئی۔ ماں روشن اور دلکش 20 سال کی تھی، جبکہ سوہن 18 کی۔ مہروش اور دلکش صوفے پر ڈھیر ہو گئی، جبکہ سوہن سویرا بیگم کی گود میں منہ دھوئے لیٹ گئی۔ اتنے میں سویرا کا فون رنگ ہوا۔ پاکستان سے فائزہ بیگم کی کال تھی۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ اور سب کیسے ہیں؟ کامران بھائی کا سنائیں۔ سویرا نے فون اٹھاتے انتہائی محبت سے کئی سوال کر ڈالے۔ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ہے سب، تم سناؤ؟ سویرا بھول ہی گئی، قسم سے مانا کہ تمہارے پاس دنیا کی خوبصورت ترین گڑیاں ہیں، پر ایسا بھی کیا ہے کہ بندہ اپنی بہن بھائیوں کو بھول جائے؟ فائزہ نے شکوہ کیا۔ سویرا ان کی بات پر مسکرا دی۔ ارے کہاں بھابھی، یہ تینوں آپ کی لاڈلیاں ہی ناک میں دم کیے رکھتی ہیں، کچھ اور سوچتا ہی نہیں۔ سویرا نے جان نثار کرنے والی نظروں سے انہیں دیکھا، جبکہ وہ اپنی شکایتوں پر شرارتی ہنسی ہنس دی۔ اچھا سنو، ایک ضروری بات کرنی تھی، زیان کی شادی طے کر دی ہے تمہارے بھائی نے، بس 1 ماہ ہے، جلدی سے تیاری پکڑو اور پہلی فرصت پہ میری پریوں اور میرے بیٹیوں کو لے کر پاکستان پہنچو۔ اچھا بہت خوشی کی بات ہے، یہ تو بھابھی میں بہت خوش ہوں، لیکن آپ کو پتہ تو ہے کہ وقار کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ان کا سفر بند ہے۔ عمار اور عمیر تو ترک گئے ہیں اپنی جاب کے سلسلے میں، اور عمر بزنس کے ساتھ ساتھ اپنے ڈیڈ کا بھی دیکھ بھال کرتا ہے، ہم تو عین شادی کے قریب ہی شرکت کر سکیں گے۔ ہاں لیکن پریشان مت ہو، ان تینوں افلاطونی ہواؤں کو بھیج دوں گی 15 دن پہلے آپ کے پاس۔ سویرا نے اپنی مجبوری بتانے کے ساتھ ساتھ انہیں خوشخبری سنائی۔ چلو ٹھیک ہے سویرا، تم پریشان مت ہونا، میں سمجھ سکتی ہوں، بے فکر ہو کر وقار کی دیکھ بھال کرو، میں کڑیوں سے تو میری بات کروا دو۔ پھر وہ ان تینوں سے باتیں کرنے لگی اور سویرا کہیں ماضی میں کھو سی گئی۔ وہ 4 بھائی بہن تھے، سب سے بڑے کامران، پھر عمران، پھر فائزہ اور سب سے چھوٹی مائدہ۔ کامران کی شادی سویرا کی بیسٹ فرینڈ فائزہ سے ہوئی تھی۔ سویرا کی شادی دبئی میں وقار سے۔ کامران کی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا زیان تھا۔ فائزہ کے 3 بیٹے تھے۔ عمر کی پیدائش کے وقت کچھ
ایسی پیچیدگیاں ہوئیں کہ وہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ وقار اور ان کے لاکھ خواہش کے باوجود سویرا کے ہاں کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی۔ عمران کی 2 جڑواں بیٹیاں تھیں، گھڑیوں کی طرح حسین، مہروش اور دلکش۔ جب وہ 1 سال کی ہوئی تو ادھر فائزہ بیگم کے ہاں پھر خوشخبری سننے کو ملی۔ ان کو بھی اب کی بار جڑواں بچے پیدا ہوئے تھے۔ فائزہ نے سویرا سے وعدہ کیا کہ اگر بیٹیاں پیدا ہوئیں تو وہ انہیں سویرا کی گود میں ڈال دیں گی۔ جب بچوں کی پیدائش ہوئی تو 1 بیٹا تھا اور 1 بیٹی۔ وعدے کے مطابق فائزہ نے اپنی بیٹی سویرا کی گود میں ڈال دیا۔ سویرا نے گود میں لیتے ہی اس پری کو سوہن کا نام دیا۔ 6 ماہ گزر گئے۔ ابھی تو صحیح طرح خوشیاں انجوائے نہیں کی تھی کہ عمران اور ان کی بیوی کا ایک حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پیچھے 2 سال کی مہروش اور دلکش یتیم ہو گئی۔ وقار کے بے حد اصرار پر سویرا نے ان 2 گڑیوں کو بھی گود لے لیا۔ پاکستان میں بھی ان کا بہت بڑا گھر تھا، لیکن وقار کا سارا کاروبار دبئی میں تھا، تو سویرا بھی اپنے بچوں سمیت ان تینوں کو لے کر دبئی آ گئی۔ وہ بیٹیوں سے زیادہ ان تینوں کے لیے پاگل اور پوزیسو تھی۔ وہ ان تینوں کو لے کر اتنی حساس تھی، بہت کم عمری میں ہی انہوں نے ان تینوں کو اپنے ہی 3 بیٹوں سے منسوب کر دیا تھا تاکہ وہ کبھی ان سے الگ نہ ہو پائیں، انہیں چھوڑ کر نہ جائیں۔ خاندان والے بھی ان کی حساسیت کو جانتے تھے، کسی کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ مہروش اپنے سے 10 سال بڑے عمار سے، دلکش اپنے سے 8 سال بڑے عمیر اور سوہن اپنے سے 6 سال بڑے عمر سے مرعوب تھی۔ سویرا نے ان سے کچھ بھی نہیں چھپایا کیونکہ مستقبل میں ان کی شادیاں اسی گھر میں ہونی تھیں۔ وہ الجھن نہیں، اس لیے سویرا نے انہیں تمام حقیقت بتا دی تھی۔ سویرا نے ان کی تربیت ہی ایسی کی تھی کہ وہ ہر چیز کو پازیٹیولی لیا کرتی تھی۔ وہ محبت کرنے کے لیے اور محبتیں سمیٹنے کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ خود کو خوش قسمت سمجھتی تھی کہ انہیں ہر طرف سے، چاہے سگے والدین ہوں چاہے ان کی گارڈین، انہیں اتنا پیار ملا تھا۔ سویرا ان کی ہر طرح سے خیال رکھتی تھی۔ یہ بھی انہیں کا ہی خوبت تھا کہ کہیں ان کی کسی چیز میں فرق نہ آ جائے۔ وہ انہیں ایک جیسی چیزیں، کپڑے، جوتے، غرض ہر چیز ایک جیسی لے کر دیتی تھی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی سے امتیازی سلوک کیا ہو۔ ماما ہم بہت ایکسائٹیڈ ہیں پاکستان جانے کے لیے۔ دلکش کی آواز سویرا کو ماضی سے باہر کھینچ لائی۔ فون بند ہو چکا تھا، اب وہ تینوں سر جوڑے شادی کی پلاننگ میں مصروف تھی۔ سویرا کا دل تو نہیں تھا، لیکن کیونکہ انہیں بہت سے دور کرنے کو پر اس شادی پر انہوں نے بڑا فیصلہ لینا تھا۔ خاندان کے سامنے انہوں نے اپنے بچوں کے نکاح جیسا بڑا فریضہ انجام دینا تھا۔ یہ شب مسجد میں وضو کر رہا تھا جب اسے اپنے پیچھے ایک نسوانی آواز سنائی دی، سنیے میں نے بھی وضو کرنی ہے، یہ لوگ مجھے وضو نہیں کرنے دے رہے۔ یشب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سفید پروں تک فراق، سفید بہت ہی بڑے دوپٹے میں وہ ناک تک چہرہ چھپائے اس سے مدد طلب کر رہی تھی، البتہ بھوری آنکھیں اور ماتھے سے بھورے بال نظر آ رہے تھے۔ یشب نے ادھر ادھر دیکھا، مردوں اور عورتوں کا ایک جم غفیر تھا جو ہر طرف موجود تھا، لیکن کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ یشب نے اسے وضو کرائی، نماز کا تو پتہ نہیں پر منظر بدلا تھا۔ اب یشب نے خود کو ایک باغ میں پایا تھا جہاں جہار رنگ بھرے پھولوں کا دریا سا تھا۔ باغ کے قریب ایک نہر تھی جس کے کنارے کنارے وہ سفید لباس میں فراق کو پکڑ کر تھوڑا اوپر اٹھائے چل رہی تھی۔ یشب ہمیشہ کی طرح اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ کھلکھلائی اور اپنے قدم تیز کر لیے۔ باغ میں اس کی پائل کی چھنکار اور ہنسی کی جلترنگ گونج رہی تھی۔ سفید دوپٹہ اب اس کی گردن میں تھا، دونوں پلو پیچھے کی طرف دبائے بائیں اڑا رہی تھی، پورے بال کمر کے نیچے تک جھول رہے تھے۔ یشب نے بھی قدم تیز کیے۔ ہیر رکو، ہیر میری بات سنو، میرے پاس آؤ، اس نے دیوانہ وار اسے پکارا۔ وہ چلتی رہی۔ یشب نے اور تیزی سے چل کر اس کے بازو پکڑا اور رخ اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس کے بالکل مقابل اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کھڑی مسکرا رہی تھی۔ یشب اسے دیوانہ وار دیکھے جا رہا تھا جسے دیدار سے اپنے پیاسی آنکھیں سراب کر رہا ہو۔ وہ پھر کھلکھلائی اور بازو چھڑا کر پھر سے دور ہونے لگی۔ وہ تڑپ گیا، ہیر ہیر۔ یشب شاہ ایک مرتبہ پھر خواب سے بڑبڑا کر ہیر ہیر پکارتا اٹھ بیٹھا۔
وہ جھنجھلایا سا بیڈ سے اتر کر گھنے کالے بالوں میں ہاتھ پھیرتا کمرے کی اس سائڈ آیا جسے بڑے بڑے دبیز پردوں سے چھپایا گیا تھا۔ آج پھر وہ بے بسی کی انتہا پر تھا اور بے چین سا راکنگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ پچھلے 3 دن سے وہ پھر اذیت سے دوچار تھا۔ چھوٹی سی عمر سے اسے خواب آتے تھے تو وہ الجھ جاتا تھا، پھر ٹین ایج تک اس نے ان خوابوں کی اور خواب والی کی اتنی عادت ہو گئی، اتنی ضرورت ہو گئی جسے کسی انسان کو سانس لینے کی ضروری ہو۔ پہلے وہ خواب میں آتی تھی تو وہ سارا دن مسرور سا رہتا، بہت خوش، پر اب پچھلے کچھ دنوں سے اسے پانی حقیقت میں اپنے سامنے دیکھنے اور محسوس کرنے کی تمنا اتنی طبیعت خراب شدت سے اختیار کر گئی تھی، اتنی بے چین کہ اپنی طبیعت خراب کر بیٹھا۔ نہ کسی سے ملنا، نہ آفس گیا۔ تڑپ کیا ہوتی ہے یہ تڑپ، انتہا کیا ہوتی ہے تڑپ کی، وہ کرب درد جو کسی آرے کی طرح دل کو اندر تک چیر دے۔ وہ راکنگ چیئر پر آگے پیچھے جھولتا، سگریٹ کے گہرے گہرے کش لگاتا، آج پھر اذیت کی انتہا پر تھا۔ سامنے کینوس پر بنے خوبصورت اسکیچ کو دیکھ کر سینے میں سانس الجھی۔ اس نے سلگتی سگریٹ اپنی ہتھیلی پر لگائی، لیکن یہ جلن اس جلن کے آگے ہیچ تھی، جو جلن اسے پچھلے 14 سال سے سلگا رہی تھی۔ وہ چاروں اس عالیشان محل کے اس خوبصورت ترین بڑے کمرے میں داخل ہوئے تو یشاب خان افندی کو حسب معمول پھر دیوانگی کی انتہا پر کینوس کے سامنے پایا۔ چاروں جا کر اس کے سامنے صوفے پر یوں بیٹھے کہ کینوس ان کے درمیان تھا۔ علی نے کینوس کے بیک سائڈ کی نفرت سے گھورا اور پہلو بدل کر کھڑا ہو گیا۔ آج پھر تمہیں درشن ہوئے ہوں گے، رخ روشن کے دانت پیس کر بولا۔ یشاب ہلکے سے مسکرایا، آنکھیں شدت کرب سے لال انگارہ ہوئی تھیں، آنکھوں میں نمی لیے وہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ یشاب خان، یو ریئلی نیڈ اے سائکیٹرسٹ، زین نے بے بسی سے کہا، جبکہ بلال اور زین بھی ہمیشہ کی طرح اس پتھر سے سر پھوڑنے آ پہنچے تھے۔ مطلب تم 14 سال سے ایک سراب کے پیچھے دیوانہ وار بھاگ رہی ہو؟ یار اس نے ملنا ہوتا تو کب کے مل چکی ہوتی، تم اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں؟ علی نے پھر دانت پیسے، جسے تم سراب ہو رہے ہو وہ میری زندگی ہے یار، مائنڈ اٹ، یشاب نے بے بسی سے کہا۔ کوئی زندگی ونگی نہیں ہے، تم کیا پاگل ہو یشاب؟ 24 سال تمہاری عمر ہے، 14 سال سے تم جسے اپنے خوابوں میں دیکھ رہے ہو وہ صرف اور صرف تمہارے اور پھر تمہارے ذہن کا فطور ہے اور کچھ نہیں۔ آج پھر تمہیں وہ خواب میں نظر آئی اور ایک بار پھر تم دیوداس بنے یہاں بیٹھے ہو۔ خوابوں کا حقیقی زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا یار۔ اس نے 100 مرتبہ کی ہوئی بات ایک مرتبہ پھر دہرائی۔ میرے ذہن کا فطور ہوتا تو اس کا اسکیچ اس کینوس پر موجود نہ ہوتا۔ وہ درستگی سے بولا، اچھا اسکیچ ہے، وہ خود کہاں ہے، کون ہے، ملی تھی؟ علی تنزیہ بولا، مل جائے گی، اطمینان قابل دید تھا۔ اچھا بات سنو، اگر منگنی شدہ ہوئی تو؟ علی نے اس کی دکھتی رخت چھیڑی، تو وہ سو کالڈ منگیتر دنیا سے اٹھ جائے گا، یشب نفرت سے بولا، اور اگر شادی شدہ بال بچوں والی نکلی تو وہ پہلے بیوہ ہوگی، پھر اس کے بچوں کی ولدیت چینج کر کے اپنے نام کی کر دوں گا۔ یشب کے لہجے میں صفاقی اور آنکھوں میں خون اتر آیا۔ یہ تو علی بول رہا تھا جس کا جواب وہ بول کر دے رہا تھا، نہیں تو کوئی دوسرا ہوتا، بولنے کے لیے زبان نہ بچتی منہ میں۔ زیان نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے علی کو دیکھا، جو اسے اذیت سے دوچار کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ آخر ان میں سے علی کی ہی تھی جان اٹکی ہوئی تھی اپنے جگری دوست میں، اور دوست کی اس کینوس کے اسکیچ میں جو ان چاروں کو بھی دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ اس کے جنون اور دیوانگی سے ڈرتے تھے۔ یار ایسے تھوڑا ہوتا ہے کہ تم کسی سراب کو خواب میں دیکھو اور حقیقی زندگی میں اس سے ملنے کی تمنا کرو۔ رابش، علی نے پھر افسوس سے کہا، ملے گی، میری ہے تو ضرور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے صرف اور صرف میرے لیے بنایا ہے، اس لیے تو اس کے ماں ملنے، اس حقیقت میں اپنے سامنے دیکھنے سے پہلے اس کا تعلق مجھ سے جوڑا۔ وہ چاروں اس کے جنون سے خائف تھے۔ 14 سال سے وہ ایک گہرا خواب میں دیکھ رہا تھا، حتیٰ کہ کسی اسکیچ بنانے والے ماہر سے اس نے اس اسکیچ کو اپنے تخیل سے نکال کر حقیقت کا روپ دے دیا تھا۔ اچھا بات سنو، اگر وہ ملی تو کیا کرو گے؟ علی نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ شب مسکرایا، تو پتہ نہیں کیا کر بیٹھوں گا، خود میں بیچ لوں گا، چھپا لوں گا دنیا سے، شاید خود پاگل ہو جاؤں یا اسے کر دوں۔ لو جی، نہ ملی تو مصیبت، مل گئی تو یہ تو
خود ہی پورا کر دے گا بیچاری کو۔ علی کی انوکھی بات سن کر زین، بلال اور زیان کے کانوں میں بڑبڑائے، جس سے ان کو ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ اور اگر نہ ملی تو کوار کوٹھرا ڈال لینا، مطلب یہ پنجابی کا لفظ ہے، اور ٹانگ لینا۔ اس میں یہ سکیچ۔ علی پھر پٹری سے اترا اور ناگواری سے بولا، نہیں ملے گی، ہم ضرور ملیں گے، مجھے یقین نہیں، میرا ایمان ہے۔ یشب نے ایک خوبصورت گہری مسکراہٹ سے سکیچ پر دیکھتے ہوئے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے ہارمونیکا نکالا اور انتہائی خوبصورت دھن میں یہ گانا بجانے لگا، ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے، آپ سے یقیناً ملیں گے۔ علی نے قریب آ کر ہلکے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کی پیٹھ سکیچ کی طرف تھی۔ یشب نے ہارمونیکا پیچھے کیا اور لال انگارہ نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ریلیکس یار، گرینی بہت پریشان ہے تمہارے لیے، پلیز یار ان کے لیے ہی ریلیکس ہو جاؤ۔ کمرے سے اس منحوس سکیچ سے باہر نکلو، آفس جاؤ، اپنا دھیان ہٹاؤ گے تو طبیعت ٹھیک ہوگی، پلیز یار ہماری خاطر، علی نے ملتجئ لہجے میں کہا، اور منحوس صرف دل میں بولا، دیکھو یہ زیان کی شادی میں 15 دن رہ گئے ہیں، تم نے وعدہ کیا تھا فائزہ آنٹی سے کہ ہر کام میں ہاتھ بٹاؤ گے، تو اس وعدے کا کیا ہوا؟ اور زیان کا تو کچھ خیال کرو۔ بلال نے اسے باور کرایا۔ یشب کو اب واقعی اپنے آپ پر افسوس ہو چلا تھا، زیان کی غیر معمولی سنجیدہ شکل دیکھ کر، جبکہ وہ تو اپنی شادی کو لے کر بہت خوش تھا۔ اب اگر تم ایک سیکنڈ کے اندر نہیں ہلے تو میں پیچھے مڑ کر تمہاری ہیر میڈم کی تصویر دیکھ لوں گا۔ وہ جو دل میں قائل ہو ہی چکا تھا کہ اسے اپنے دوست کی خاطر اس فیض سے باہر آنا ہے، علی کی بات پر تڑپ کر اٹھا، جس پر ان چاروں کا قہقہہ بے ساخت تھا۔ علی اس کے مقابل کھڑا اس ہینڈسم سے بندے کو غور سے دیکھ رہا تھا اور اس کا پاگل پن ملاحظہ کر رہا تھا۔ اس کے اس طریقے دیکھنے پر یشب جھنجھلایا، کیا میں ہیر کی تصویر پر کسی کا سایہ نہ پڑنے دوں؟ تم دیکھنے کی بات کر رہے ہو؟ یشب بھی کون سا کم تھا، ڈٹائی سے بولتا آگے ہوا اور کینوس پر بڑا سا سیاہ کپڑا ڈال دیا۔ نور منزل کے اوپری منزل سے وہ سیڑھیاں جن پر میرون دبی اسکرین بچھا ہوا تھا، پانچوں چل کر ہنستے مسکراتے نیچے وسیع و عرض لاؤنج میں اتری تو گرینی نے دھیمی مسکراہٹ سے دل میں شکر ادا کیا۔ یشب آتے ہی ان کی گود میں سر رکھ کر صوفے پر لیٹ گیا۔ وہ پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، ماتھے پر بوسہ لیا۔ کیا بات ہے بچہ، کیوں اتنے اداس ہو؟ مل جائے گی وہ، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں روز دعاؤں میں اسے تمہارے لیے مانگتی ہوں۔ گرینی کی بات، وہ چاروں ہکا بکا منہ کھولے یشب کی طرف دیکھ رہے تھے، یعنی کہ اس کے پاگل سے وہ ہی نہیں، اس کے گھر والے بھی واقف تھے۔ علی حسب معمول تلولایا، واہ خوب، تو یشب شاہ اتنا بے شرم ہے کہ پورے زمانے میں اپنے پاگل پن کا ڈنڈورا پیٹا ہوا ہے۔ علی کی بات پر کافی دن بعد اس نے کھل کر قہقہہ لگایا، یہاں جلنے کی بو آ رہی ہے گرینی، تم تو ایسے چل رہے ہو جیسے وہ تمہاری سوتن ہو۔ یشب اپنی ٹون میں واپس آیا، ہوں خوش فہمی، میں کیوں جلوں گا؟ علی نے جل کر بولا۔ سب ہنس پڑے۔ گرینی کی کیا بات کر رہے ہو؟ یہاں تو گرینڈ پا اور چھوٹی کو بھی پتہ ہے، یشب نے آنکھ دبا کر کہا، اور تمہیں پتہ ہے وہ تو ہر دوسرے دن اپنے کالج کی کسی سندری کی تصویر موبائل میں چوری سے کھینچ لاتی ہے کہ کہیں وہ اس کی بھابھی نہ ہو۔ یشب نے دانت نکالتے بتایا تو ان چاروں کا دل کا ایک اپنا سر پیٹ لے۔ بریک فاسٹ ریڈی ہے گرینی، سرونٹ میگی نے آ کر اطلاع دی تو انہوں نے خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا۔ وہ چاروں خوش تھے کہ یشب کا موڈ بحال کرنے میں کامیاب ہو ہی گئے تھے۔ ابھی وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے کہ رحیم ملک اپنی مہربان شخصیت لے وہاں پر آئے۔ سب تعظیم کھڑے ہو گئے۔ ارے بیٹھو بیٹھو یہاں بچوں، کیا حال ہے بھائی، کیا ہو رہا ہے آج کل؟ سب نے مسکرا کر باری باری جواب دیا۔ وہ کہیں جانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ وہ زیان سے مخاطب ہو کر بولے، بچہ ہمیں بہت ضروری کام سے ملک سے باہر جانا پڑ رہا ہے، بہت مجبوری ہے، اس لیے ہم تو شادی میں شرکت نہیں کر پائیں گے، البتہ تمہاری گرینی اور چھوٹی بھرپور شرکت کریں گے۔ چلو بھائی برخودار ہمیں ایئرپورٹ پر چھوڑ کر آؤ، اور جب ہم آئیں تو ہمیں یہ خوشخبری مل جانی چاہیے کہ تم نے ہماری بہو کو ڈھونڈ لیا ہے، انہوں نے یشب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ نظریں چرا گیا، اس کے اس طرح لڑکیوں کی طرح شرمانے سے دبی دبی ہنسی ہنس دیے۔ ارے ایئرپورٹ سے یاد آیا کہ آج دبئی سے میری چھوٹی بہنیں آ رہی ہیں شادی میں شرکت کرنے۔ زیان کو اچانک یاد آیا، چھوٹی بہنیں؟ انہوں نے حیرت سے کہا تو زیان نے انہیں ہلکے پھلکے
طریقے سے تفصیل دی۔ بتائی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو مجھے چھوڑنے کے بعد یشب بھی ان بچیوں کو ریسیو کر لے گا۔ رحیم ملک نے کہا تو ضیاء مسکرا دیا۔ نہیں گرینڈ پا، امی نے عبداللہ کاکا کو بھیج دیا ہوگا ان کو لینے، مجھے ابھی آفس میں ضروری کام تھا اس لیے میں بھی جا نہیں پایا، میں بھی چلتا ہوں۔ چلے ٹھیک ہے، پھر ہم بھی نکلتے ہیں، گرینڈ پا لیٹ ہو رہے ہیں۔ یشب جلدی سے اپنے بیڈ روم میں گیا، اپنا والیٹ اور کیز اٹھائی اور نیچے آیا، اور سب نور منزل سے نکلے تھے۔ وہ تینوں اسلام آباد کے ایئرپورٹ سے نکل کر بڑی شان سے مغرورانہ چال چلتی باہر رہی۔ دبئی سے پورے 18 سال بعد پاک زمین سرزمین پر پاؤں رکھتے ہی بازو وا کی ایک گہری سانس اندر کھینچ کر پاک مٹی کی خوشبو اندر اتاری۔ دلکش، مہروش اور سوہن نے بے حد خوبصورت نازک سے سراپے کے ساتھ دودھیا رنگت گھٹنوں کے نیچے تک ریڈ فراک، نیچے چیز کے ٹائٹس پہنے، گلے میں سکارف لیے، براؤن مقناطیسی آنکھیں، گھنے کمر سے نیچے تک آتے براؤن بالوں کی اونچی پونی ٹیل کیے، تینوں ایک سر سے بڑھ کر ایک جیسی ڈریسنگ کیے وہ تقریباً وہاں موجود ہر نظر کے محور کا مرکز بن رہی تھی۔ یوں ہی ہنسی کھلکھلاتی ایک دوسرے سے مذاق کرتی وہ پارکنگ ایریا میں آئی، جہاں ضیاء بھائی کا پرانا ڈرائیور ان کا انتظار کر رہا تھا۔ عبداللہ کاکا نے ادب سے انہیں سلام کیا، انہوں نے بھی احترام سے ان کو جواب دے کر حال و احوال پوچھا۔ ابھی وہ تینوں گاڑی میں بیٹھنے ہی والی تھی کہ ہارمونیکا کی انتہائی خوبصورت دھن سنائی دی۔ ملیں گے آپ سے، یقیناً ملیں گے۔ وہ کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں گاڑی میں بیٹھنے کی بجائے ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتی اس سمت کی جانب چل پڑی جہاں سے وہ خوبصورت سے میوزک کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ دور جا کر انہیں ایک شاندار سی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے ایک لڑکے کی پیٹھ نظر آئی، جو سر ہلکا سا جھکائے دنیا جہاں سے بے خبر وہ دھن بجا رہا تھا۔ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور اور قریب جاتی کہ پیچھے سے عبداللہ کاکا کی آواز آئی، کیا ہوا سوہن بٹیا، گھر چلیں، ضیاء صاحب ذرا سی دیر ہونے پر پریشان ہو جائیں گے۔ مجبوراً ان تینوں کو واپس آنا پڑا۔ عبداللہ کاکا نے ان کی زندگی کی فحش ترین غلطی کرنے سے آخر بچا لیا۔ آ کر گاڑی میں بیٹھی اور عبداللہ نے گاڑی زن سے بھگا لی۔ یشب گرینڈ پا کو اندر چھوڑ کر واپس آیا تو یوں ہی گاڑی سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ گرے شرٹ، بلیک پینٹ، ماتھے پر بکھرے کالے سیاہ بال، مضبوط اور کسرتی جسامت میں وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کون نہیں جانتا تھا شہر کے امیر ترین کنوارے بزنس ٹائکون یشب شاہ افندی کو۔ ہر لڑکی بار بار مڑ کر اسے دیکھتی تھی۔ مغرور پر اثر خوبصورت شخصیت پر بے نیازی ہر لڑکی کو کسی مقناطیس کی طرح اپنی جانب کھینچتی تھی۔ اس نے پینٹ کی پاکٹ سے ہارمونیکا نکالا اور مخصوص دھن بجانے لگا، پر کچھ دیر بعد ہی یشب شاہ افندی کو ہارمونیکا بجاتے ہوئے کچھ غیر معمولی پن محسوس ہوا تھا۔ 14 سال میں آج جانے کیوں اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ اس کے آس پاس ہے، یہیں کہیں۔ اسے بھول گیا وہ کیا کرنے آیا تھا ایئرپورٹ پر اور کیوں ہے وہاں۔ وہ دیوانوں کی طرح اسے ادھر ادھر جاتا کچھ تلاش کر رہا تھا۔ وہ تینوں گاڑی میں سیٹ سے سر ٹکا کر ریلیکس ہو کر بیٹھی، اس بات سے بالکل انجان اور بے خبر کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کا ایک پاگل دیوانہ 14 سال سے انتظار کر رہا ہے۔ مہروش نے اپنا موبائل نکالا اور لاؤڈ آواز میں گانا لگایا۔ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر دھیما سا مسکرائیں اور سکون سے آنکھیں موند لیں۔ گاڑی میں گانے کی معنی خیز سی آواز گونج رہی تھی، لیکن انہیں جیسے اس گانے کی بجائے ہارمونیکا کی پرسوز دھن سنائی دے رہی تھی۔ ملیں گے آپ سے، ملیں گے۔ وہ گھر پہنچی تو جیسے خوشیوں کا ایک طوفان سا آ گیا۔ گھر پر تھکے ہونے کے باوجود انہوں نے خوب ہلکا پھلکا گلہ کیا، پھر دوپہر کو پہلی دفعہ پاکستان چٹپٹا کھانا کھایا۔ سوچا نہیں تھا اتنے انجوائے کریں گی۔ ضیاء سے بڑی تینوں اپیاں، ریدا، نیدا اور ہنا بھی اپنے چنو منو کے ساتھ آئی ہوئی تھیں۔ مائدہ بھی بچوں سمیت آئی ہوئی تھی۔ پھر پورا ہفتہ تو ان تینوں نے پاکستان کی ویڈنگ کے مطابق شاپنگ کرتے ہوئے شاپنگ مال چھان مارے، کیونکہ تہم ویڈنگ تھی، اس لیے اس مناسبت سے ڈریسز کے کلر بھی انہوں نے تھیم کے مطابق لیے، اپنے ڈیزائنز ایک جیسے ہی لیے۔ ضیاء کی شادی اس کے خالہ زاد نور سے ہوئی تھی۔ آج ہفتہ پھر پہلے ابٹن اور نکاح کی رسم ہونا تھی۔ نور کے 2 بھائیوں کی شادی بھی ہونا تھی، جس میں ان سب
نے بھی شرکت کرنی تھی۔ اپٹن، اس کے اگلے دن مہندی، پھر نور کے ایک بھائی کی بارات، اس سے اگلے دن دوسری کی بارات، ایک دن رقص کے بعد زیان کی بارات اور نور کے بھائیوں کا ولیمہ تھا، اس کے اگلے دن زیان کا ولیمہ، یعنی پورے ہفتے فنکشن سے۔ آج اپٹن تھا، بہت گہما گہمی تھی، سب تیار ہو رہے تھے۔ شاکنگ پنک اور اورنج کلر کی تھیم کے مطابق سب نے ڈریسنگ کی ہوئی تھی۔ شہر کے بڑے سے ہال میں اپٹن اور نکاح کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ سب پہنچ چکے تھے۔ وہ تینوں بھی پارلر سے تیار ہو کر ہال میں موجود تھی، نظر نہیں ٹھہر رہی تھی ان پر۔ شاکنگ گھٹنے سے ذرا نیچے کرتیوں اور اورنج پٹیالہ شلواروں میں دوپٹے گلے میں بل دے کر یوں ڈالے ہوئے تھے، ایک پلو آگے اور ایک پیچھے، خوبصورت ہیئر سٹائل کے ساتھ وہ آسمان سے اتری پریاں لگ رہی تھیں۔ سب شادہ و فراخ دل ہال میں بیٹھے تھے، پورا خاندان اکٹھا ہوا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ کامران کا خاندان نہ اتنا براڈ مائنڈڈ تھا کہ مرد و خواتین کو اکٹھے کر دیتے، نہ اتنا دقیانوسی تھا کہ بالکل ہی الگ کر دیتے، اس لیے بڑے سے ہال کو لکڑی کے مقناطیس سے خوبصورت جالیدار تختوں سے الگ الگ کر دیا گیا تھا۔ وہ تینوں اسٹیج سے ذرا پیچھے لکڑی کے تخت کے بالکل پاس والے ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی۔ یشب خالص اس زنانہ سے فنکشن میں آ کر کافی بوریت محسوس کر رہا تھا۔ اس نے تو فنکشن میں شامل ہو کر ہی زیان پر احسان کر دیا تھا۔ ڈریس وہی سمپل بلیک ٹی شرٹ اور بلیک پینٹ میں اپنی تمام وجاہت کے ساتھ وہاں کئی حسینوں کے دل دھڑکا رہا تھا۔ بلال اور علی اسٹیج پر زیان کے ساتھ تھے۔ زین کو اس کا پرانا دوست مل گیا تھا تو وہ اس کے پاس چلا گیا تھا۔ وہ ماتھے پر بل لیے اسٹیج سے ذرا ہٹ کر لکڑی کے مقناطیس جالی دار تختے کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ فون نکالا اور اس میں ضروری میسیجز چیک کرنے لگا کہ اپنے عقب سے نسوانی کھلکھلاہٹوں کی چل ترنگ سنائی دی۔ سوہن سویرا بیگم کو مس کر رہی تھی، اس لیے سیڈ سا منہ بنائے بیٹھی تھی۔ دلکش کو اس معصوم چہرے پر اداسی اچھی نہ لگی، اس لیے ہمیشہ کی طرح اس نے ہنسانے اور چھیڑنے کے لیے بولی، ماہی شکر ہے شادی پنڈی میں ہے، ملتان میں نہیں ہوئی۔ کیوں؟ دل مہروش نے معصومیت سے کہا۔ اگر وہاں شادی ہوتی تو ہر طرف سے آواز آتی، سوہن حلوہ پلیز، سوہن حلوہ پلیز۔ دلکش نے ہمیشہ کی طرح اس کے نام سوہن کو بگاڑ کر سون کہا۔ پھر بیچاری ہماری سوہن کبھی ادھر بھاگتی کبھی ادھر کہ مجھے کون پکار رہا ہے، ہاں ہاں ہاں۔ ان کے کھلکھلاہٹیں عروج پڑتی، یہ جانے بغیر کہ ان کی یہ مہان گفتگو کوئی بڑی گہری مسکراہٹ اور دلچسپی سے سن رہا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے دلکش، وہ ویٹر تمہیں غور سے دیکھ رہا ہے، اسے لگ رہا ہے کہ تمہارے گال پر مکھی بیٹھی ہے۔ سوہن نے ان کے گال پر بنے تھوڑے موٹے سے تیل پر چوٹ کی، اپنا ہنس بے باک کیا اور کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کا موڈ بحال ہوتے دیکھ کر دلکش پرسکون ہوئی۔ یشب شاہ ان کے بالکل عقب میں بیٹھا ان کی گفتگو سن رہا تھا، جانے کیوں تیسری آواز اور ہنسی کی جلترنگ پر بری طرح چونکا۔ ابھی پیچھے مڑ کر دیکھتا کہ علی نے اسے آواز دی اور علی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سوہن ڈیئر، ایشو کیا ہے یار؟ ماما کو مس کر رہی ہو تو فون کر لو انہیں۔ پر یہاں بہت شور ہے میوزک کا، اس نے اداسی سے کہا۔ اف، مہروش نے اپنا ماتھا پیٹا۔ تم میری جان، پاؤں پہ مہندی تو نہیں لگی، باہر تشریف لے جاؤ۔ اوہ، وہ خود بھی اپنی بے وقوفی پر شرمندہ ہوتی فون لے کر اٹھی اور منہ چڑھاتی باہر کی طرف سمت چلی گئی۔ ہال سیکنڈ فلور پر تھا۔ ہال کے بہت بڑے سے دروازے سے گزر کر سیڑھیاں اتر کر بڑا سا ٹیرس تھا، پھر اس ٹیرس کے ایک طرف فرسٹ فلور کی سیڑھیاں تھیں۔ ٹیرس پر قدرے سکون تھا، اس لیے وہ وہیں کھڑے ہو کر سویرا بیگم سے فون پر بات کرنے لگی۔ یشب اسٹیج پر گیا، زیان کو مبارکباد دی اور ان کو واپسی کا بول کر اپنے فون پر مصروف سے انداز میں باہر آیا۔ سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ نظر سامنے اٹھی اور پلٹنا بھول ہی گیا۔ وہ فون پر بات کرتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف پلٹی تھی۔ وقت تھم گیا تھا، ہواؤں کا رخ بدلا، دل کے اندر تک ٹھنڈ سی پڑی اس کی زخمی چھلنی وجود پر جسے کسی نے مرہم کے پھائے رکھ دیے۔ روح پروار سا منظر تھا، بے یقینی سے بے یقینی تھی۔ یشب کے پاؤں وہیں جم سے گئے، دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آئے گا۔ یشب کو خود پر حیرت ہوئی، کیا اس کی
امیجینیشن اتنی اسٹرانگ ہو گئی تھی کہ اب تصویر اور تخیل سے نکل کر وہ اسے اپنے سامنے اپنی طرف سے ہی آتی دکھائی دے رہی تھی۔ سوہن فون پر بات کر رہی تھی کہ سویرا نے اسے سے دلکش اور مہروش سے بات کروانے کا بولا۔ وہ بات کرتے کرتے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ اسے رکنا پڑا۔ اوپر کھانا کھایا جا چکا تھا اور کافی سارے لوگ اتر کر نیچے آئے تھے اور راستہ بلاک ہو گیا۔ یشب بہت غور سے آنکھیں بار بار چپکا کر اپنے سے ایک سیڑھی نیچے اپنے بالکل سامنے اپنی ہیر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سانس بھی مشکل سے لے رہا تھا کہ کہیں وہ ہلے اور اپنا مسرور کر منظر آنکھوں سے غائب ہو کر خواب کی طرح ہوا میں تحلیل نہ ہو جائے، لیکن وہ تو بالکل سامنے فون کان سے لگائے بے حد کیوٹ سے منہ بناتی باتیں کر رہی تھی۔ یشب کو کچھ سنا ہی کب دے رہا تھا، اس کا پورا وجود تو آج آنکھیں بن گیا تھا۔ سوہن کو رش کم لگا تو راستہ بناتی بائیں جانب سے وہاں سے نکل گئی۔ وہ وہیں پتھر بنا کھڑا تھا کہ ہیر وہاں سے نکلی جاتے وقت اس کے دوپٹے پر لگی پن جو کہ وہ اتارنا بھول گئی تھی بری طرح یشب کے ہاتھ کی پشت پر چبھی۔ جب ہاتھ پر جلن سی ہوئی تو آگے کر کے غور سے ہتھیلی کی پشت کو گھورا جس پر پن کے خروش اور ننھے خون کے قطرے تھے، اور پھر وہ بری طرح چونک کر ہوش میں آیا۔ او خدایا، تو کیا سچ میں اس نے اپنی ہیر کو دیکھا تھا؟ اس کی ہیر اسے اپنے وجود میں موجود ہونے کی نشانی خود ہی دے کر گئی تھی۔ اس خروش کی صورت اور اسے ہیر کی دلفریب خوشبو بھی تو محسوس ہوئی تھی۔ وہ اسے باور کرا گئی تھی کہ وہ ہے اس کے آس پاس، بہت قریب۔ اف! وہ پیچھے مڑ کر دیوانہ وار بھاگا، اندر ہال میں گیا۔ کافی حد تک مہمان جا چکے تھے۔ اتنا بڑا بزنس ٹائکون یشب خان افندی پاگلوں کی طرح ہر کونے میں جا کر کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ سوہن جو اندر آئی تو وہ دونوں ٹیبل سے غائب تھیں۔ اس نے ردا آپی سے ان کا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ برائڈل روم میں ہے۔ وہ بھی ان کے پیچھے برائڈل روم میں جا گھسی۔ وہ جنونی انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ وہ چاروں اس کے پاس آئے۔ ارے تم جانے والے تھے، گئے نہیں؟ بلال نے حیرت سے پوچھا۔ اس کے چہرے پر کچھ اور تو ایسا تھا کہ انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا جو انہیں بری طرح چونکا رہا تھا۔ خوشی کی انتہا سے دمکتا چہرہ۔ وہ علی، میں نے اسے دیکھا ابھی بہت، مجھے لگا میرا وہم ہے، پر یہ دیکھو اس نے اپنی ہتھیلی کی پشت سامنے کی، یہ دیکھو اس کے دوپٹے کی پن لگ گئی مجھے پتہ لگا کہ وہ میرا تصور، میرا خیال نہیں ہے، میں نے اسے دیکھا یار۔ وہ علی کی شرٹ مٹھی میں جکڑے ابھی خود پر گزرے قیامت خیز منظر کی رواداد سنا رہا تھا۔ وہ چاروں شوق سے اسے دیکھے گئے۔ یار وہم ہوگا تمہارا، ایسے کیسے؟ 14 سالوں میں تو مجھے کبھی وہم نہیں ہوا یار، میں نے کہا ہو کہ مجھے وہ خواب کے علاوہ کہیں نظر آئی ہے۔ یشب نے علی کی بات بیچ میں ہی اچکا کر جواب دیا۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ انہیں ایمان لانا پڑا کہ یشب کی ہیر آ چکی ہے۔ کہاں دیکھا؟ نام پوچھا؟ کوئی بات کی؟ بلال نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، بات نہیں کی، پر اس نے اورنج اور شاکنگ کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا۔ اوہ میرے بھائی، یہاں میرے پورے خاندان کی خواتین نے اسی کلر کے ڈریس پہنے ہوئے تھے۔ آخر زیان نے بھی بول پڑا۔ کچھ اور بتاؤ یار، ہماری فیملی میں تو تم سب کو جانتے ہو، مجھے لگتا ہے کہ ہماری ہونے والی بابی نور کی کسی فیملی یا فرینڈس میں سے ہوں گی۔ زیان پرسوچ سا بولا۔ تو پھر کل ہی پتہ چلے گا، ابھی آج تو سب چلے گئے اور رات کے 1 بج گئے ہیں یار، علی نے کہا تو اس کے منہ پر پھر 12 بج گئے۔ اب منہ نہ لٹکاؤ، اس بار پھر تمہیں زبردست سے پارٹی دے کر جشن مناؤ کہ ہیر بابی مل گئی ہیں۔ یہ کل کب آئے گی یار؟ یشب نے منہ بنایا۔ اے خبردار، جو میرے خاندان کی خواتین کو تڑا تو زیان نے اسے چھیڑا۔ وہ شرمندگی سے نظریں جھکا گیا۔ سوری یار، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ ابے چل کر یار، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ میں تو خود کو خوش قسمت سمجھوں گا کہ میرے ہیرے جیسا بلند کردار دوست ہمارا دور کا ہی صحیح رشتہ دار بن جائے گا۔ ہاں۔ اس کی بات پر سب ہنس دیے۔ فنکشن اختتام پذیر ہوا تو سب اپنے اپنے گھر واپس آ گئے۔ وہ بے حد خوش اور ایکسائٹڈ سا نور منزل پہنچا، اپنی پراڈو پورچ میں کھڑی کی اور گنگناتا گرینی کے پاس ان کے کمرے میں پہنچا۔ گرینی اور شیزا جو کہ اس کا ویٹ کر رہی تھی، اس کے قدر خوش
سے اپنی طرف آتا دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس نے آتے ساتھ ہی انہیں خوشی سے گھمانا شروع کر دیا۔ ارے ارے یہ کیا کر رہے ہو بچے؟ گرینی کے شور مچانے پر اس کی بلند قہقہ نور منزل میں گونجا۔ گیس وٹ آئی ہیپن ٹوڈے؟ اس نے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ لے کر پوچھا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ اس کی چمکتی آنکھیں دیکھ کر گرینی اور حتیٰ کہ شیزا کو بھی سمجھنے میں ایک پل نہ لگا کہ اس کو اس کی زندگی مل گئی۔ اوہ بھائی ڈونٹ سے دیٹ، کہ آپ نے ہیر بھابھی کو دیکھا زیان بھائی کی شادی میں؟ پلیز جلدی بتائیں نا۔ شیزا خوشی سے پاگل ہونے کو تھی۔ یس میری جان ایسا ہی ہے۔ گرینی کا بھی چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ آگے بڑھ کر یشب کے ماتھے کا بوسہ لیا اور اس کی خوشیوں کی نظر اتاری۔ مجھ سے تو انتظار نہیں ہو رہا بچے، کب ملواؤ گے اسے؟ ہاں بھائی صبح ہی چلیں گے، وہ دن ہی بھی آئے گا جلد، پر ابھی انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی میں نے دیکھا ہے صرف تمہاری بھابھی کو ڈھونڈنا باقی ہے۔ پھر اس نے مختصر الفاظ میں ساری بات انہیں بتائی۔ یشب اپنے گرینڈ پا کو بتایا تم نے انہیں پرومس کیا تھا کہ سب سے پہلے انہیں بتاؤ گے؟ اوہ گاڈ میں تو بھول ہی گیا ایکسائٹمنٹ میں۔ پھر انہوں نے رحیم ملک کو ویڈیو کال کی۔ یشب نے انہیں خوش خبر سنائی اور وہ بھی بے حد خوش ہوئے۔ اگلا دن تمام تر رونقیں اپنے اندر سمائے ظہور پذیر ہوا تھا۔ سب مہندی کی تیاریاں میں مصروف تھے۔ آج تو یشب بھی وقت سے پہلے ہی کامران میشن آ گیا تھا اور آ کر شادی کے کاموں میں زیان کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ زیان سمیت سب نے چھیڑ کر اس کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ واہ بھائی کیا بات ہے، آج ہمارے شہزادے کام کر رہے ہیں اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے۔ زیان نے چھیڑا۔ کیا کروں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ضرورت کے وقت گدھے۔ یشب زیان احتجاج چلایا۔ یشب کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ تھینک یو سو مچ، پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور